اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پاک ہے. نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں. جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان کو کوئی تکلیف نہ پہنچے، کوئی ایذا نہ پہنچے، جو اپنے ہاتھ سے کے ذریعے کسی کو مارے نہ، کسی کو پیٹے نہ، کسی کو ستائے نہ، کسی کو تکلیف نہ دے کسی دوسرے مسلمان کو، ساتھ میں اپنی زبان بھی جب چلائے تو اچھے الفاظ اس زبان سے نکالے اور ایسے الفاظ استعمال نہ کرے کہ بولے تو حق بات لیکن سامنے والے کا دل ٹوٹتا ہوا نظر آئے. زبان سے بھی مسلمان سلامت رہے اور اس کی ہاتھ سے بھی مسلمان سلامت رہے، اس کو جو ہے مسلمان کہتے ہیں، سچا مسلمان کہتے ہیں. نبی رحمت نے فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. آج ہم اور آپ مسلمان کی کوئی بھی تعریف کریں، مسلمان وہ جو داڑھی ٹوپی والا، مسلمان وہ جو نماز پڑھنے والا، مسلمان وہ جو رمضان کے روزے رکھنے والا، مسلمان وہ جو حج کرنے والا، مسلمان وہ جو صدقہ و خیرات کرنے والا، جو بھی تعریف ہے وہ آپ کریں. لیکن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان سلامت رہیں، اس کو مسلمان کہتے ہیں. اور یہ تعریف نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم اپنے سامنے رکھیں اور رکھنے کے بعد میں پھر ہم اپنے معاشرے کا اور خود اپنا جائزہ لیں، اپنا محاسبہ کریں کہ ہم خود کیا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی جو تعریف بیان فرمائی ہے، کیا ہم خود اس تعریف کے مصداق ہیں یا نہیں ہیں؟ ہم اس تعریف کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے ہیں؟ ہم جب چلتے ہیں معاشرے میں، ہم جب دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتے ہیں تو ہمارا دوسرا مسلمان بھائی، ہمارا اسلامی بھائی، وہ ہماری ہاتھ سے محفوظ ہے یا نہیں ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے ہاتھ سے دوسرے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہے ہو، اس کو مار رہے ہو، اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اس مسلمان بھائی پر زیادتی کر رہے ہو. اور یہ بھی محاسبہ ہم اپنے آپ کا کریں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میری زبان اتنی زیادہ کڑوی ہے کہ میری زبان سے نکلنے والے الفاظ سامنے والے مسلمان بھائی کے دلوں کو پارا پارا کر کے رکھ دے رہی ہیں. اس پر بھی ذرا ہم غور کریں. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے الفاظ دوسرے سامنے والے مسلمان بھائی کے دل کو چکنا چور کر رہی ہو، ہمارے الفاظ دوسرے سامنے والے اسلامی بھائی کے دل کو ٹھیس نہ پہنچا رہی ہو. حاضرین محترم، آپ کو معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ملیں گے اور ڈیلی ملتے ہیں آپ سے، جو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ میں تو سچا ہوں، میں تو سچ بولتا ہوں، کسی کا دل ٹوٹتا ہے تو ٹوٹ جائے، مجھ سے کیا کرنا ہے. یاد رکھو مسلمانوں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی سچا نہیں تھا، اور نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے زیادہ میٹھی زبان بھی کسی دنیا میں کسی کی نہیں تھی. کائنات کے سارے سچے ایک طرف، نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایک طرف ہے. کائنات میں نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں سے زیادہ سچا انسان دنیا میں آج تک نہ تشریف لایا ہے، نہ رہتی دنیا میں کوئی تشریف لائے گا. لیکن ذرا دیکھو کہ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان کتنی زیادہ شیریں ہے، کتنی زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ زبان میٹھی ہے. آج ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے، ہم یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہماری بات تو بالکل سچی ہے، کسی کو خراب لگتی ہے تو لگ جائے. نہیں مسلمانوں، یہ نہیں ہے. اسلام نے یہ حکم نہیں دیا ہے، اسلام نے یہ درس نہیں دیا ہے کہ تم سچے ہو تو سچے الفاظ کو اس انداز میں تم پیش کرو کہ سامنے والے کا دل ٹوٹتا ہوا نظر آئے. اسلام نے یہ درس دیا ہے کہ سچی بات کو ایسے اچھے انداز میں بیان کرو کہ سامنے والا تمہاری بات کو تسلیم بھی کر لے، اس کا دل بھی پارا پارا نہ ہو، اس کا دل بھی خوشی سے جھومتا ہوا نظر آئے. اسلام نے اس بات کا حکم دیا ہے، سچی بات اس انداز سے بیان کرو
اس سامنے والے لوگ تمہاری بات کو مان بھی لیں، تمہیں تصدیق بھی کر لیں، تمہاری بات کو قبول بھی کر لیں، اور ساتھ میں ان کا دل ٹوٹے نہ بلکہ ان کا دل خوشی سے جھوم اٹھے، وہ تم سے راضی ہو جائیں۔ اس انداز سے اسلام نے حکم دیا ہے۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، ہر سچی بات کہیں نہیں جاتی، ہر سچی بات سچ ہوتی ہے مگر کہیں نہیں جاتی، اس کے کہنے کا ایک الگ انداز ہوتا ہے۔ بات سچی ہو مگر پھر بھی وہ نہیں کہی جاتی ہے، کیوں؟ اگر وہ سچی بات لوگوں کے سامنے کہہ دی جائے تو سامنے والے انسان کا دل ٹوٹ جاتا ہے، اس کا دل پارا پارا ہو جاتا ہے۔ اب آپ کو میں مثال دیتا ہوں، آپ ذرا بتائیں، بیٹا ہے، اس کی ماں اس کے باپ کی کون ہے؟ عورت ہے نا، سچی بات ہے، اس میں کسی کو شک تو نہیں ہے کسی طرح کا۔ اب اگر بیٹا اپنی ماں کو ماں نہ کہے بلکہ کہے میرے باپ کی بیوی، تو بتاؤ بات تو سچی کر رہا ہے وہ۔ لیکن جب یہی بات سچی تو ہے، لیکن ہر سچی بات کہیں نہیں جاتی۔ بعض سچی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو اگر استعمال کیا جائے، ان کو بولا جائے تو سامنے والے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ باپ کا سالہ معمول بھانے کے لیے جو ہوتا ہے، رشتہ ہوتا ہے، وہ کون ہوتا ہے؟ باپ کا سالہ ہوتا ہے۔ اگر بھانجا اپنے ماموں کو ماموں نے کہے بلکہ کہے باپ کا بھائی میرے باپ کے سالے، تو بتاؤ یہ بات سچی ہے لیکن دل کو تسکین دینے والی ہے، دل کو خوش کرنے والی ہے، یا دل کو توڑ دینے والی ہے؟ توڑ دینے والی بات ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے بھی دوسرے مسلمان سلامت رہیں، جس کے ہاتھ سے بھی دوسرے مسلمان سلامت رہیں۔ ہم غور کریں مسلمانوں اپنے آپ پر۔ آج تھوڑی تھوڑی سی بات پر اماموں کو ٹارچر کیا جاتا ہے، چار لوگوں کے سامنے صرف بے عزتی کرنا مقصد ہوتا ہے۔ امام صاحب 5 منٹ لیٹ کیوں آئے آپ نماز پڑھانے کے لیے؟ بھائی ان کی بھی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ بھی انسان ہے، کوئی فرشتہ تھوڑی ہے جو آسمان سے اتارے گئے ہیں۔ گفتگو کرنے کے جمعہ بھائی انداز ہوتے ہیں، بولنے کا ایک طریقہ اسلام نے سکھایا ہے، اس طریقے کو اڈاپٹ کرو۔ اور ذرا سوچو، ابھی ہم نے 3 دن پہلے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عرس پاک منایا ہے۔ آؤ تمہیں ایک بات نبی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سناتا ہوں آپ کو۔ ایک دن نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ تشریف فرما تھے، اور آپ نے اپنی بیوی سے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اور یہ کون ہے؟ جناب ابو بکر کی بیٹی ہیں سیدہ عائشہ، حضور کی بیوی ہیں، اور جناب ابو بکر نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے دوست بھی ہیں، آپ کے سسر بھی ہیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ سبحان اللہ، دریائے رحمت جوش میں ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہو پوچھ لو۔ جب یہ موقع حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دیکھا کہ بڑا گولڈن موقع ہے، بڑا سنہرا موقع ہے، کہیں ایسا نہ ہو یہ موقع تو بڑا ہی اچھا مجھے ملا ہے، میں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہ پوچھ لوں، اس لیے جناب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کہ آپ نے موقع دیا ہے پوچھنے کا، تو میں ڈر رہی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کوئی چھوٹی موٹی چیز پوچھوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنے ابو جان کے گھر جاؤں، میں اپنے ابو جان سے ملاقات کروں، اب ان سے مشورہ نہ کر لوں کہ آپ سے کون سی چیز پوچھی جائے۔ سبحان اللہ۔ آج تو ہمارا خیال ہے کہ رانا شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اگر کسی خواب میں اگر یہاں کہتے کہ جو مانگنا ہے مانگ لے، تو اب تو ہم کہیں گے کہ حضرت کروڑ پتی بنا دو، سیدھا یہی مانگیں گے۔ حضرت محترم سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات کہی تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میری بیوی عائشہ، ٹھیک ہے، جاؤ تم اپنے ابو جان سے مشورہ کر لاؤ کہ کیا تمہیں پوچھنا ہے، کیا تمہیں مانگنا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے ابو جان جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتی ہیں، اور آنے کے بعد میں عرض کرتی ہیں ابو جان آج نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دریائے رحمت جوش میں ہے،
اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جو پوچھنا چاہتی ہے پوچھ لو، آج میں تمہیں بتا دوں گا۔ تو میں ڈر گئی، میں سوچنے لگی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اتنا اچھا موقع ہے، اتنا سنہرا موقع ہے، میں کوئی چھوٹی موٹی چیز نہ پوچھ لوں۔ اس لیے میں نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر اے ابو جان میں آپ کے پاس آئی ہوں مشورہ کے لیے، آپ بتائیں کہ میں نبی کائنات سے کس چیز کا سوال کروں، کون سی چیز پوچھوں؟ تو نبی جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری بیٹی عائشہ جاؤ نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھنا کہ جب شب معراج اللہ سے ملاقات کے لیے جب مکہ سے لامکہ کی دنیا میں گئے تھے، جب خلوت تھی، جب سدرۃ المنتہا پہ جناب سیدنا جناب جبریل امین کا بھی ساتھ چھوٹ گیا تھا، جب کوئی نہیں تھا، لامکہ کی دنیا تھی، صرف خدا تھا یا اس کا مصطفیٰ تھا، اس تنہائی میں جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی ہیں اللہ رب العالمین سے، اس راز و نیاز کی باتوں میں سے کوئی ایک بات بیٹی عائشہ جا کے نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھ لو۔ حضرت محترم جناب عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے ابو جان کے گھر سے واپس پھر تشریف لاتی ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے میری بیوی عائشہ اپنے ابو جان سے مشورہ کر کے آ گئی ہو؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہے جی یا رسول اللہ میں مشورہ کر کے آ گئی ہوں۔ فرمایا کہ بتاؤ کیا پوچھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے میرا ایک سوال یہ ہے، جب آپ شب معراج اللہ رب العالمین سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے تھے اور راز و نیاز کی جو باتیں ہوئی تھی جہاں پر تیسرا سننے والا کوئی نہیں تھا، اور راز و نیاز کی باتوں میں سے یا رسول اللہ ایک بات مجھے بتا دیجئے۔ تو نبی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جو راز و نیاز کی باتیں ہوئی تھے اور راز و نیاز کی باتوں میں سے اللہ رب العالمین نے مجھے یہ بتایا تھا کہ اگر کوئی مسلمان دو مسلمانوں کے درمیان ملاپ کروا دیتا ہے، دو مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دیتا ہے، آپس میں دشمنی ہو ان کے دلیں دوستی میں تبدیل کر دیتا ہے، تو مسلمانوں کو ملا دیتا ہے، ملانے والا دلوں کو سیدھا جنت میں جاتا ہوا نظر آتا ہے۔ دلوں کو ملانے والا، آپس میں دشمنی کو ختم کرنے والا، جو دو دلوں کو ملا دے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جب یہ جواب جناب سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، آپ خوشی سے جھوم اٹھی، مسکرا دیا، خوشی سے جھوم اٹھی، اور یہ جب جواب سنا تو اتنی خوش ہوئی کہ آپ دوڑتی آپ جو ہے آپ پھر واپس اپنے ابو جان کے پاس بھاگتی ہوئی جاتی ہیں، جلدی جاتی ہے کہ میں جا کے یہ جواب جناب اپنے ابو جان جناب ابو بکر صدیق کو بھی سناتی ہوں، وہ بھی یہ جواب سن کے بہت زیادہ خوش ہو جائیں گے۔ لیکن ماجرا دیکھیے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ابو جان جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتی ہیں، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں بیٹی عائشہ بتاؤ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تمہیں کیا بتایا ہے؟ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو جان نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راز و نیاز کی باتوں میں سے ایک بات اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمائی تھی کہ اگر کوئی دو دلوں کو جوڑ دے، دو آپس کی دشمنی کو ختم کر کے دوستی میں تبدیل کر دیتا ہے، وہ دلوں کو جوڑنے والا، وہ آپس میں دوستی کرانے والا، وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، وہ جنت عطا کر دی جائے گی۔ جب یہ جواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، آپ زار و قطار ہونے لگے۔ حاضرین گرامی کر حضرت عائشہ فرماتی ہیں ابو جان ماجرا کیا ہے؟ یہ بات تو خوشی کی ہے، یہ بات تو خوشی کی ہے کہ اگر کوئی دو دلوں کو جوڑ دے گا تو وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ ابو جان آپ رو کیوں رہے ہیں؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فہم و فراست پہ مسلمانوں قربان جاؤ۔ جناب ابو بکر صدیق نے کہا یہ بیٹی عائشہ یہ بات تو بالکل درست ہے کہ اگر کوئی شخص دو دلوں کے کوئی شخص دو دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے تو چھوڑنے والا جنت میں جائے گا، مگر بیٹی عائشہ ذرا اس کا رزلٹ الٹا کر کے دیکھو، اگر کوئی کسی کے دل کو توڑ دے تو وہ جنت نہیں سیدھا جہنم جاتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت محترم جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی عائشہ رونا خوشی تو اس بات کی ہے کہ جوڑنے والا جنت میں جائے گا، مگر میری آنکھیں اس بات پر پرنم ہوئی ہیں، میری آنکھیں اس بات پر روئی ہیں، یہ بات سوچ کے میں رو رہا ہوں کہ اگر میری زبان سے میرے ہاتھ سے اگر کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچ جائے، میری باتوں سے کسی مسلمان
ہوا نظر آئے گا. آج حالت یہ ہے مسلمانوں کہ ہم صرف یہ دیکھتے ہیں نا، یہ جب ہم یوں کرتے ہیں یوں تو ایک انگلی سامنے کی طرف ہوتی ہے، ایک انگلی سامنے والے شخص کی طرف ہوتی ہے اور 3 انگلیاں کدھر ہوتی ہیں؟ خود اپنی طرف ہوتی ہے. یہ بتاتی ہے مسلمانوں کہ جس کی طرف تم انگلی کر رہے ہو یہ بھی ذرا 3 انگلیاں تمہاری طرف اشارہ کر کے بتا رہی ہیں کہ اس کے اندر عیب نکالنے سے پہلے کبھی اپنے گریبان میں بھی جھانک کے دیکھو کہ کہیں جس گناہ کی بنا پر، جن غلطیوں کے بنا پر تم اسے جو ہے عیبدار بنا رہے ہو، اس کی تخلیق کر رہے ہو، اس کی بے عزتی کر رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی گناہ تمہارے اندر بھی نہ موجود ہو، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہی کمیاں تمہارے اندر موجود ہو. حضرت محترم، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اللہ والوں کا کہ دامن کو مضبوطی سے تھامو، ولیوں اللہ کے ولیوں کے روش کو اپناؤ، ان کی تعلیمات پہ عمل کرو. اللہ والے